إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد
لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین گرامی، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل ویشرب الخمر ویظہر الزنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں یہ ہیں کہ قرب قیامت علم اٹھ جائے گا، اور قرب قیامت جہالت جو ہے وہ عام ہو جائے گی، اور اسی طرح قرب قیامت شراب لوگ سرعام پئیں گے، بے جھجک اور نہ ڈر ہو کے پئیں گے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قرب قیامت لوگ زنا جو ہے وہ عام کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اب ایک ہی حدیث میں نبی علیہ السلام نے قیامت کی 4 نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی نشانی فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، اور دوسری نشانی فرمایا کہ جہالت عام ہو جائے گی، اور تیسری شراب عام ہو جائے گی، اور زنا بھی عام ہو جائے گا۔ ذرا اپنے معاشرے میں اوورآل نظر دوڑا کے دیکھیں، کیا یہ نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ کہ علم کس طرح اٹھتا جا رہا ہے، اور لوگ کس طرح دین اسلام کی تعلیمات سے پیٹھ پھیر کر، منہ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، اور اس کے سبب پھر معاشرے کے اندر جہالت اور کم علمی اور کج فہمی اور انتشارات اور اضطرابات اور اشکالات معاشرے کے اندر عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا سبب اور اس کی علت یہ ہے کہ لوگوں نے علم سیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ لوگ دینی تعلیم سے دور ہوتے تو نظر آ رہے ہیں، لیکن قریب ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور جو لوگ دین کی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، ویسے ویسے لوگوں میں جہالت عام ہوتی جا رہی ہے۔ اور جب جہالت آتی ہے، جب جہالت عام ہوتی ہے، تو پھر انسان نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم، حلال و حرام کی تفریق اور امتیاز ختم، کہ حلال کھانا ہے کہ حرام چھوڑنا ہے۔ جب یہ فرق اور تفریق ختم ہو جاتی ہے، تو پھر شراب بھی عام ہوتی ہے، اور حلال مشروب اور حرام مشروب میں فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا بنتا ہے کہ انسان علم سے دور ہوتا ہے اور جہالت کے قریب ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب کیا ہے اور اس کا گناہ کیا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شراب کا ایک گھونٹ پینے سے میری عبادات پہ کتنا بڑا اثر پیدا ہوگا، اور شراب کو چھوڑ دینے سے میرے نیک اور تقوی اور میرے نیک اعمال میں اور میری نیکی میں کس قدر اثر پیدا ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور جب جہالت عام ہوتی ہے، پھر لوگ تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے گمراہی پہ گمراہی کرتے چلے جاتے ہیں، گناہ پہ گناہ اور برائی پر برائی، احساس سے ضیاع ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ہوش تک نہیں رہتی کہ ہمیں دین اسلام جو فرق اور جو امتیاز دیا تھا، جو حیا کا تصور دیا تھا،
جو ہمیں عقل اور دانشمند بنایا تھا کہ بھئی تم نے اپنی عقل کے ساتھ دین اسلام کو پڑھ کر سمجھ کر فرق کرنا ہے کہ بھئی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا۔ لیکن یہ ہوتا تب ہے جب انسان کے پاس علم ہو، جب انسان کوشش کرے، جب انسان کو کسی چیز کا علم ہی نہیں، کسی چیز کی معلومات ہی نہیں، جب پتہ ہی نہیں تو وہ عمل کیسے کرے گا؟ جب پتہ ہی نہیں تو اس عمل کو کارآمد کیسے لائے گا؟ جب پتہ ہی نہیں، جب علم ہی نہیں کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، اس کا استعمال اور اس کا طریقہ استعمال کیسے اس کو پتہ ہوگا؟ حضرات، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کو دین کی تعلیم اور دینی علم سے وابستگی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کوئی تعلق ہونا چاہیے۔ جب انسان دین سے دور ہو جاتا ہے پھر جہالت عام ہو جاتی ہے، اور آج ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے تو بڑا بڑا علم حاصل کر لیتے ہیں، بڑی بڑی باریکیاں سلجھا لیتے ہیں اور بڑے بڑے معاملات کو ڈیل کر لیتے ہیں، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو ہم صاف انکار کر دیتے ہیں کہ جی ہم سے یہ کام نہیں ہوتا، ہم اسے نہیں سیکھ سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ حالانکہ آج کل جدید دور کے اندر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ عالمی حالات کیسے چل رہے ہیں، ہم بتانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی سیاست کے حالات کیسے چل رہے ہیں، ہم سیاسی پارٹیوں کے نام لے لے کر ان کے مسائل گنوا سکتے ہیں۔ ہم سے یہ پوچھا جائے کہ دنیا کے اندر کون سی نئی ٹیکنالوجی موجود اور ایجاد ہو رہی ہے اور کون سی ٹیکنالوجی ظاہر ہو رہی ہے، ہم اس کا نام لے کے بتا دیں گے۔ ہم سے کمپیوٹر کی معلومات پوچھی جائیں، ہم بتا دیں گے۔ ہم سے سائنسی معلومات پوچھی جائیں، ہم بتا دیں گے۔ ہم انگریزوں کی تعلیم اور ان کے نظام کو تو جانتے ہیں، ان کی تعلیمات کا ایک ایک حرف، اور ہم موبائل کو چلاتے ہیں جس کا ایک ایک حرف انگلش میں ہے۔ ہم موبائل کی پوری سیٹنگ اور ایک ایک چیز کو سمجھ جاتے ہیں، کمپیوٹر کے پورے کورس کر لیتے ہیں اور سائنس کی پوری کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور بتانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ نماز کے اندر اگر غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کیسے کرنا ہے، ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ ہم سے اگر پوچھا جائے معذرت کے ساتھ 70 سے 80% وہ لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان سے پوچھا جائے بھائی تیمم کا طریقہ کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ تیمم بہت کم ہمیں پیش آتا ہے نا، ہمیں پانی میسر ہے، اس لیے لوگوں کو تیمم کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اگر کبھی تیمم کی ضرورت پڑ جائے تو پوچھتے ہیں مولانا صاحب تیمم کیسے کرنا ہے۔ اگر نماز کبھی بھول جائے تو پوچھتے ہیں مولانا صاحب سجدہ سہو کیسے کرنا ہے۔ اور بعض لوگوں تو پتہ ہی نہیں کہ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں۔ سجدہ سہو کہتے ہیں اگر نماز کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو پورا کرنے کے لیے، اس غلطی کا جو آپ سے کوتاہی ہو گئی ہے، اس کا جو گناہ ہے یا وہ جو کوتاہی ہے، اس کے ازالے کے لیے انسان نماز کی آخر میں اللہ کے حضور 2 سجدے ادا کرتا ہے تاکہ اللہ اس کمی کے ازالے کو پورا کر دے، کمی کا ازالہ کر دے۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہم اپنے مفاد کے لیے ایک ایک چیز کو اگر گہرائی تک جاتے ہیں۔ اب مثال سے آپ بات سمجھیں کہ ہم نے اگر 1 کلو سیب ہی خریدنے ہو نا تو ایک ایک دانہ پکڑ کے ہم پرکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہیں داغی تو نہیں، کوئی نشان تو نہیں، کوئی خراب تو نہیں۔ ہم 1 کلو سیب خریدنے کے لیے 100-200 روپیہ خرچ کرنے کے وقت ہم ایک ایک چیز کو پرکھتے ہیں، اور وہ 1 کلو سیب کی کیا حیثیت ہے، اور دوسری طرف پورے کا پورا دین اسلام ہے جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، جو ہمارے شب و روز کا حصہ ہے، جو ایک مسلمان کی زندگی کا مین اور میجر اور بنیادی حصہ ہے۔ انسان اس دین اسلام کی تعلیمات کو دن رات اپنے عمل میں لاتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ صحیح بھی ہے کہ یہ غلط ہے۔ یعنی دین کی تعلیم کے معاملے میں ہم یتیم ہو کے بیٹھ گئے، ہم بیکاری بن کے بیٹھ گئے، ہم مانگنے پر تلے ہوئے ہیں، ہم ہاتھ پھیلانے پر تلے ہوئے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، دین کی تعلیم جو بنیادی تعلیم ہے وہ ہر شخص پر سیکھنا فرض ہے، کیونکہ جب تک وہ تعلیم نہیں سیکھے گا دین پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتا۔ ہمیں چھوٹے سا چھوٹا مسئلہ درپیش آتا ہے، ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں، کسی عالم کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے ہاتھ تو پھیلا لیتے ہیں لیکن اس مسئلے کو پڑھنے کے لیے، اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا طرز کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا، ان کا معمول کیا تھا کہ علم کے اندر اور دینی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے اس قدر شوق اور اس قدر رغبت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے۔ جتنی مرضی ضروری میٹنگ آ جائے، ضروری کام آ جائے، اور جتنی مرضی ضروری مصروفیت آ جائے، لیکن صحابہ کا شوق یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی دینی مجلس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ دین کی تعلیم اور دین کا علم وہ ہم سے چھوٹ نہ جائے، چوک نہ جائے، کوئی ایسی بات جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے اور ہم سن نہ پائیں، اور اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی جو بات ہوا کرتی تھی صحابہ اسے اتنا مقام دیا کرتے تھے، اتنی عزت افزائی کیا کرتے تھے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے مختصراً، کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سننے کے لیے پورے مہینے کا سفر کیا تھا، ایک حدیث سننے کے لیے۔ اور آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور آج تو گلی گلی میں مسجد اور مدرسہ ہے، اور آج تو گھر گھر میں تعلیم دینے کے لیے بھی عالم میسر ہیں۔ آج تو مسجد کے اندر بیٹھ کر 5 وقت نمازوں کے بعد بھی تمہیں تعلیم دینے کے لیے ایک عالم موجود ہے، اور مدارس کے اندر بھی 24 گھنٹے علماء کی سروس موجود ہے۔ پھر بھی مسئلہ کیا ہے کہ ہم علم سیکھنے کے لیے تیار نہیں، ہم وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ اس علم کی اہمیت ان سے پوچھو کہ جو علم سیکھنے کے لیے استاد تلاش کیا کرتے تھے، جو علم سیکھنے کے لیے کسی معلم کی رہنمائی جو ہے اس کو تلاش کیا کرتے تھے کہ کاش ہمیں کوئی استاد مل جائے، ہمیں کوئی معلم مل جائے، ہمیں کوئی مدرس مل جائے کہ جس کے سامنے ہم دو زانوں ہو کر بیٹھ جائیں اور دین کی تعلیم حاصل کریں۔ لیکن آج ہمیں معلم بھی میسر ہیں، ہمیں مدرس بھی میسر ہیں، ہمیں امام بھی میسر ہیں، ہمیں عالم بھی میسر ہیں، لیکن کمی اور کوتاہی یہ ہے کہ ہم دینی تعلیم کو ترجیح دیتے ہی نہیں۔ ہم نے صرف دنیا کی تعلیم کو ترجیح دی، ڈگریاں حاصل کی اور بڑی بڑی کتابیں بھی پڑھ لی، اور دین کی تعلیم ایک کونے پہ لگا کے رکھ دی۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ مصر کے اندر ایک صحابی ہے جس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو اس نے براہ راست اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا، اب میرا یہ شوق تھا کہ میں اس آدمی کی زبان سے جا کے حدیث سنوں کہ جس نے اللہ کے رسول سے براہ راست سنی تھی۔ کہتے ہیں میں نے ایک سواری خریدی، سواری خریدنے کے بعد میں اس پہ سوار ہوا اور 1 مہینے کی مسافت طے کر کر 1 مہینہ سفر کر کے میں مصر پہنچا، اور وہاں جا کے میں نے اس آدمی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور وہاں جو دروازے پر بیٹھا ہوا شخص تھا میں نے کہا جاؤ گھر کے اندر جا کے خبر دو کہ جابر آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ آپ سے اللہ کے رسول کی وہ حدیث سننا چاہتے ہیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی تھی۔ اور کہتے ہیں جب وہ صحابی باہر آئے تو وہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ آئے، ان کو پتہ چلا جابر آئے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو عبداللہ بن انیس سے بھی زیادہ تھا، تو بڑے خوش ہو کے گلے لگایا، کہا میں کسی ذاتی غرض سے نہیں آیا، مجھے کوئی اپنا مفاد نہیں ہے، نہ میں تجارت کی غرض سے آیا ہوں، نہ میں کسی سے ملاقات کی غرض سے آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد، میرے آنے کی غرض صرف ایک تھی کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی تھی، مجھے پتہ چلا میں تم سے وہ حدیث سننے کے لیے آیا۔ اب یہ شوق اور یہ رغبت تھی، لیکن آج ہمارے ساتھ والے گھر میں ہی، ہمارے ساتھ جو ہے پڑوس میں ہی کوئی مدرسہ، کوئی عالم بھی بیٹھا ہے جسے اللہ کے رسول کی حدیثیں بھی آتی ہیں، جسے نماز کے مسائل بھی آتے ہیں، جسے طہارت کے مسائل بھی آتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ ہم جا کے کچھ سیکھ لیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ غسل جنابت کا طریقہ تک نہیں لوگوں کو آتا۔ بعض لوگوں کو تو غسل جنابت کا پتہ ہی نہیں ہوگا غسل جنابت ہوتا کیا ہے، جنابت کا لفظ ہی پہلی دفعہ سنا ہو، جو فرضی غسل ہے، جو ایک مسلمان کے لیے فرض ہے، اس غسل کا طریقہ تک نہیں بعض لوگوں کو آتا۔ اور بتاؤ اللہ کے رسول کی حدیث صادق آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ نے فرمایا تھا قیامت کی نشانی، جو کہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ جہالت عام ہو جائے گی،
جہالت عام ہو جائے گی۔ آج بیسیوں ایسے کاروبار کے طریقے ایجاد کر دیے گئے ہیں کہ جن کے اندر حرمتیں اور حرام اور شبہات موجود ہیں، لیکن کسی مسلمان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ کسی عالم سے جا کے پوچھ لے کہ میں فلاں کاروبار کرنے لگا ہوں اور فلاں طریقے سے کرنے لگا ہوں، تو بتاؤ یہ طریقہ کاروبار کا جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے؟ بڑی بڑی ایجادات اور بڑے بڑے نئے نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں، سود کی شکلوں کو بدل کر تبدیل کر کے مسلمان کو اس میں انوالو کرنے کی، شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے بھی پیسہ کما سکتے ہیں بھائی، اس طریقے سے راتوں رات امیر ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کسی سے پوچھ لے بھائی میں تاجر ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میں بزنس مین ہوں، جا کے کسی عالم سے بزنس کے مسائل ہی پڑھ لے، جا کے پوچھ لے بھائی کاروبار کیسے کرتے ہیں، کون سا کاروبار جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، کہاں جا کے کاروبار کی جو یہ شکل ہے یہ حرام ہو جاتی ہے۔ بالخصوص آج کے دور میں تاجر حضرات کے لیے، کاروبار جو کمپنیاں چلانے والے ہیں ان کے لیے یہ تعلیم بہت ضروری ہو چکی ہے، کیونکہ سود کی شکلوں کو بدل کے مسلمان کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے، پھنسایا جا رہا ہے، اور مسلمان کو اس کا علم تک نہیں۔ اور یہ حضور اللہ کو قبول نہیں ہے کہ تمہارے پاس علم دینے والے بھی موجود ہیں، تمہارے پاس عالم بھی موجود ہیں، تم سوال بھی کر سکتے ہو، تم پڑھ بھی سکتے ہو، لیکن پھر بھی تم یہ کہو کہ بھائی مجھے تو علم ہی نہیں تھا۔ بھائی علم آپ کو نہیں تھا یہ تو آپ کا قصور ہے، لیکن اگر آپ نے علم، یہ آپ کا قصور نہیں، علم نہیں تھا لیکن آپ نے سیکھا نہیں، یہ آپ کا قصور ہے، آپ نے وقت نہیں نکالا، یہ آپ کا قصور ہے۔ حضرات یاد رکھیں کہ دین کی تعلیم اور دینی علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر انسان دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، دنیا کی ڈگریاں حاصل کرتا جاتا ہے، تو پھر دین حنیف پر اور دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تم اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا۔ اللہ نے اگر تمہیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ نے تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، تمہیں روزہ رکھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، تمہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، تمہیں حج کی ادائیگی کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اور طریقہ سیکھنا کس سے ہے، سیکھنا کیسے ہے؟ وہ علماء سے سیکھنا ہے کہ جن علماء نے انبیاء کی میراث کو، انبیاء کی وراثت کو سنبھالا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور جو انبیاء ہیں نا لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء نے کوئی درہم و دینار اور روپیہ پیسہ اپنی وراثت میں نہیں چھوڑا، بلکہ انبیاء نے ورثوا العلم، انہوں نے علم کی وراثت کو چھوڑا ہے، اور علماء نے اسی وراثت کو حاصل کیا ہے، اور علماء انبیاء سے سیکھا ہوا دین اور انبیاء سے نقل ہوا دین آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے لیے سب سے ایک ضروری اور ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہی گھر سے، اپنے ہی خاندان سے، اپنے ہی کسی ایک بچے کو دین کی تعلیم دے دیں۔ سب سے اہم نقطہ اور سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کا آپ اپنے کسی ایک بچے کو، اپنے بیٹے کو، اگر بیٹے بڑے ہو گئے تو اپنے کسی پوتے کو دین کی تعلیم ضرور دلوائیں، کیونکہ آج کل معاشرے کے اندر جب انسان اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتا، صرف سکول پڑھاتا ہے اور صرف دنیاوی تعلیم میں ماہر بنا دیتا ہے، تو آج کل کا تعلیم سے دور نوجوان، اس کی حالت اس قدر بگڑ چکی ہے کہ کفار کی طرف سے اور لبرلزم، جو آزاد خیال اور روشن خیال لوگ ہیں، جو اسلام کے نام پر دبا ہیں، جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کے ایمان کو تزلزل کا شکار کرتے ہیں، اور یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے، فیس بک پر بیٹھے ہوئے ایسے گمراہ قسم کے لوگ آج کل نوجوانوں کے ذہنوں میں شبہات ڈال دیتے ہیں۔ اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ مسلمان اپنے اسلام پر مضبوط اور پکا ہو جائے، اور اسلام پڑھاؤ، جتنا پڑھا سکتے ہو پڑھاؤ، اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم جتنی دے سکتے ہو دو، کیونکہ جب دین کی تعلیم رکھنے والے ختم ہو جائیں گے پھر جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے کہ علماء اٹھ جائیں گے، جہالت عام ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم
انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علم کو لوگوں کے دلوں سے بیک وقت نہیں اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سارے لوگ رات کو سوئیں اور صبح اٹھیں تو ان کے دلوں سے علم کا نور ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ لوگوں میں سے علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھانے کے ذریعے سے، کہ علماء اٹھ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ آج وہی ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا، پھر کیا ہوگا؟ آج وہی ہو رہا ہے۔ فرمایا جب علماء اٹھ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ پھر جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، اور جاہلوں سے لوگ جب سوال کریں گے نا، فسئلوا فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور آج بالکل یہ یوٹیوب کے مفتی اور یہ گلی محلے کے مفتی جو اپنے مفاد کے لیے، جو اپنے جو ہے وہ لالچ کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے چند روپے اور پیسوں پر اور چند ٹکوں پر فتویٰ لکھ کے دے دیتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جاہل ہوں گے، لوگ ان کو مفتی سمجھیں گے، لوگ ان کو امام سمجھیں گے، لیکن وہ جہالت کے پلندے ہوں گے اور وہ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن آج یاد رکھو، اس گمراہی سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ وقت سے پہلے آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے دیں، بچوں کو پتہ ہو جو دین اسلام کے بنیادی مسائل ہیں، جو 5 ارکان ہیں، جو ایمان کے ارکان ہیں، جو اسلام کے ارکان ہیں، وہ ہمارے ایک ایک بچے کو پتہ ہو اور ان کی تفصیلات بھی پتہ ہو۔ ہمیں پتہ ہو کہ دین کا علم کیا ہے، اور دین کا علم جب بندہ سیکھتا ہے نا، ایک بچے کو جب بندہ دین کی راہ پہ لگا دیتا ہے نا، تو اللہ کی طرف سے برکتوں کا اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ علم کو حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، جو بندہ دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے راستے پر چل پڑتا ہے، سہل اللہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ یعنی وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے دین کو ترجیح دیتے ہوئے، دنیا کے کاروبار کو، دنیا کی ڈگریوں کو قربان کرتے ہوئے اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ جب وہ چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ وہ جتنے قدم چلتا ہے اتنے قدم جنت کی طرف بڑھتا ہے، اور وہ جتنا علم حاصل کرتا ہے اتنا جنت کے قریب ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، دینی تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ دین کا علم حاصل کرتا ہے تو اسے اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے اختیارات کیا ہیں، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی قہاریت اور اللہ کا غلبہ اور اللہ کا ڈر اور اللہ کے وجود اور اللہ کے علم کی حقیقت کیا ہے۔ جب وہ یہ پہچان لیتا ہے کہ اللہ کیا ہے، پھر وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اگر اللہ سے کوئی صحیح طریقے سے ڈرنے والا ہے تو وہ عالم انسان ہے جو اللہ کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کس قدر قادر ہے اور کس قدر رحیم ہے۔ تو اس لیے جو تعلیم، جو دین کی تعلیم ہے، جو اسلام کی تعلیم ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اپنا وقت نکالیں۔ یہ کوئی عذر نہیں کہ میری 60 سال عمر ہوگی یا میری 50 سال عمر ہوگی، میں سیکھ نہیں سکتا۔ بتاؤ صحابہ کتنے ایسے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، 60 70 سال عمر تھی، لیکن دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ ان کا شوق تھا، ان کو پتہ تھا کہ یہ تعلیم ہے جس کی بنیاد پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور جب وہ عمل اس تعلیم کی بنیاد پر ہوگا تو بالکل وہ عمل درست ہوگا۔ جب وہ عمل درست ہوگا تو قبولیت کے درجے تک پہنچے گا۔ جب وہ عمل قبول ہو جائے گا تو پھر ہمیں اس کی جزا ملے گی، اور جزا کیا ہے؟ جزا جنت ہے۔ تو یہ تو ان کو کوئی عذر نہیں کہ ہماری عمر زیادہ ہوگی۔ اللہ کے رسول نے تو قرآن پڑھنے کا اس کو بھی حکم دیا ہے جس کو قرآن پڑھے تو پڑھا نہیں جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھو، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے والا، قرآن میں مہارت رکھنے والا کل قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، قرآن پڑھا نہیں جاتا،
بعض بزرگ کہتے ہیں نہیں جی ساری عمر قرآن پڑھنے وال دھیان ہی نہیں گیا، ہن پڑھی دا تے پڑھیا نہیں جاندہ۔ لوگوں یاد رکھو اللہ کے رسول کا فرمان ہے وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، قرآن پڑھتا ہے تو قرآن میں اٹکتا ہے، غلطیاں کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں قرآن غلط پڑھ رہا ہوں، اور اسے اپنی ساری زندگی تعلیم نہ حاصل کرنے پر ندامت بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جب قرآن پڑھتا ہے، شوق سے پڑھتا ہے، غلطیاں بھی کرتا ہے، اٹکتا بھی ہے، پڑھتا ہے پڑھا نہیں جاتا، آپ نے فرمایا وہ پڑھتا رہے وَشَاقٌ لَهُ اجران، قرآن اس کے لیے بڑا ہی مشقت اور گراں گزرتا ہے، پڑھا نہیں جا رہا، تکلیف ہو رہی ہے، زبان جو ہے وہ تھک جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا لہو اجران، ایسے بندے کے لیے دوہرا اجر ہے۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میری عمر زیادہ ہے، میں تعلیم نہیں حاصل کر سکتا، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ ہر حال میں آؤ، ہر حال میں آؤ، اللہ کے در پہ آؤ، نہیں آتا پھر بھی آؤ، نہیں آتا پھر بھی آؤ، اور آ کے سیکھو۔ اور دین کی تعلیم حاصل کرنا ہر بندے پر فرض ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تعلیم دین کی حاصل کرنے والوں کے بارے میں کتنی بڑی فضیلت بیان کر دی۔ فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فی من عندہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کچھ لوگ کسی جگہ پہ جمع ہو کے بیٹھ جائیں اور وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں، سیکھنا شروع کر دیں، اور اس میں مسائل سمجھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کی تفہیم حاصل کریں، آپ نے فرمایا جب کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ وہ فرشتے، رحمت کے فرشتے جا کے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کا ان لوگوں پر نزول ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اللہ ان تعلیم حاصل کرنے والوں کا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں، تم تو کہتے تھے کہ دنیا والے جن کو تم انسانوں کو پیدا کر رہے ہو یا اللہ یہ دنیا میں جا کے فساد کریں گے، اللہ ان کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جو میری رضا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر کے میرے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ اللہ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل کر دی جاتی ہے۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اگر سکون چاہتے ہو، اگر چین چاہتے ہو، اگر اشکالات، اضطرابات اور بے چینیاں دور کرنا چاہتے ہو تو صرف اللہ کے دین کی طرف رغبت شروع کر دو، اللہ آپ کی زندگی میں سکون اور چین کو رکھ دے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دینی تعلیم اور اللہ کے دین سے دور ہیں اور چین اور سکون بھی تلاش کر رہے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے کتنے فضائل بیان کیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی، ایک ایک دین کا مسئلہ سمجھا دیا، اور اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے، دین کا علم اور دین کی تعلیم ہر بندے کو پتہ ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم کو اللہ نے بہترین امت بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور لوگوں کو برائی سے منع کرو گے۔ اور یاد رکھو نیکی کا حکم تب ہی دیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا نیکی کیا ہے، نیکی ہے کیا، اور برائی سے تب ہی روکیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ برائی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہمیں دین کی تعلیم اور دینی علم سے وابستگی ہو اور دینی علم سے پیار ہو، اور اپنے ایک فرد کو، اپنے گھر کے ایک فرد کو، اپنے بچے کو، اگر اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، آپ کے 2-3 بچے ہیں، ایک بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دو اور سارے خدشات، سارے خوف، سارے خطر اور سارے گھاٹے اپنے دماغ اور دل سے نکال دو، اللہ تمہارے گھر میں بھی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور دینی تعلیم اس کے حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے لیے بھی برکتوں کا جو ہے وہ ایک الگ سے حصہ مقرر کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ ایک بچے کو وقف کرنا پڑے گا، اور یہ بھول جاؤ کہ اس کی معیشت کا کیا بنے گا، اس کے مستقبل کا کیا بنے گا۔ لوگوں یاد رکھو، آج ہم اپنے بچے کے مستقبل کے لیے ہم جو ہے وہ فیسیں ادا کرتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں پر محنت کرتے ہیں تاکہ اس کا مستقبل روشن ہو جائے، تاکہ اس کا مستقبل سنور جائے، تاکہ اپنی لائف کو سیٹ کر سکے۔ لیکن آج ہم نے دینی اعتبار سے
آخرت کے اعتبار سے اپنے بچے کے مستقبل کو 1% بھی غور اور تدبر کے ساتھ نہیں دیکھا کہ یہ دنیا کا عارضی مستقبل تو سنور رہا ہے، لیکن جو آخرت کا مستقبل ہے، جو حقیقی مستقبل ہے، جو دائمی اور ہمیشگی والی زندگی ہے، کیا ہم نے اس مستقبل کے لیے اپنے بچے کے لیے کچھ کیا ہے؟ ہم نے کچھ سکھایا ہے؟ ہم نے کچھ دیکھا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ معیشت کا کیا بنے گا۔ لوگوں یاد رکھو، جو اللہ کے راستے پہ نکل جاتا ہے اللہ کبھی بھی اسے بھوکا اور پیاسا نہیں مرنے دیتا۔ اللہ کبھی بھی اسے بھوکا اور پیاسا مرنے نہیں دیتا۔ اللہ اس کے رزق کا انتظام وہاں سے کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ اس کے رزق کا انتظام وہاں سے کرتا ہے کہ دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، اللہ کے راستے میں وقف ہونے کی دیر ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی دیر ہے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ اگر میرے راستے پر نکلا ہے تو مضبوط ہو جائے، جم جائے، اس کے قدم ثابت ہو جائیں، تاکہ اس کے بعد اگر کوئی اور مشکل آتی ہے، کوئی اور مصیبت آتی ہے تو میرا یہ بندہ تزلزل کا شکار نہ ہو۔ تو اس لیے دین کی تعلیم ہمارے لیے اول ترین ترجیح ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ایم اے کرائیں، بی اے کروائیں، بی ایس انگلش کروائیں، جو بھی سائنس پڑھائیں، لیکن ایک بچہ ایسا ہونا چاہیے آپ کا جس کو آپ دینی مدرسے میں یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کو دین کی تعلیم حاصل کروائیں۔ کم از کم وہ آپ کا بچہ آپ کے گھر میں دینی ماحول ہی پیدا کر دے گا، کم از کم وہ آپ کو دینی مسائل ہی بتا دے گا، کم از کم اس کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر دینی رغبت پیدا ہو جائے گی، کم از کم وہ بچہ آپ کو آ کے دینی مسائل سے آگاہی فرما دے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس قدر دین کی تعلیم سے منہ پھیرا ہے، اعراض کیا ہے کہ دنیا کی ڈگریاں تو حاصل کر رہے ہیں لیکن دین کی تعلیم حاصل نہیں کر رہے۔ آج اگر سکول کی تعلیم کی طرف نظر دوڑائی جائے نا تو یہ تعلیم نہیں ہے بلکہ تجارت ہے۔ یہ تعلیم نہیں ہے، تجارت ہے۔ تجارت کیسے ہے کہ وہ کاروبار کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے بچوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ کاروبار کے ذریعے سے دی جا رہی ہے کہ اتنا آپ کا بچہ جو ہے وہ سیکھتا نہیں ہے جتنے آپ منتھلی ان کو پے کرتے ہیں، آپ فیس دیتے ہیں، اور اتنے مہنگے سکول مہینے میں سیکھا کیا اور آپ نے ان کو ادا کیا کیا؟ آپ ان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، اور جب تجارت ہوتی ہے، جب کاروبار ہوتا ہے تو پھر فرض کی صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں ہوتی۔ حضرات آج اتنے مدارس اور اتنے دین کی تعلیم کے گہوارے جو بالکل فری دین کی تعلیم دے رہے ہیں، وہی بات کہ جب چیز فری ملے تو اس کی قدر بھی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم سکولوں میں فیس ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، سکول اور کالجز کے ساتھ ہم تجارت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم منتھلی ان کو پے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے بچے کو ایک دینی مدرسے میں حفظ کروانے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کی تعلیم دلوانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا فائدہ اگر ہے تو وہ صرف اس کے والدین کو ہے۔ اگر بچے کا مستقبل بنتا ہے تو والدین کا مستقبل بھی بنتا ہے۔ اگر بچہ دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کا کیا ہوا ایک ایک نیک عمل اور ایک ایک نیکی کا کام اس کے اجر اور ثواب میں سے کچھ حصہ والدین کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ بچوں کا مستقبل اگر سنوارنا چاہتے ہو اور اپنا مستقبل بھی اگر سنوارنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، کیونکہ دین کا یہ خیر کا سلسلہ ایسا سلسلہ ہے کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہتا ہے، جو رہتی دنیا تک قائم رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثه الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به۔ آپ نے فرمایا جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 ذرائع سے اس کو اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی کو دین کی کوئی بات سکھائی ہوگی، کوئی پڑھائی ہوگی، تو جس کو اس نے بات وہ سکھائی ہے جب تک وہ اس سے سیکھی ہوئی بات پر عمل کرتا رہے گا اس کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلها۔ آپ نے فرمایا جس نے خیر کی بات ایک بات پر کسی کی رہنمائی کر دی، جب تک وہ بندہ اس خیر پر عمل کرتا رہے گا اس رہنمائی کرنے والے کو بھی اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آپ دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دین کی تعلیم سیکھنا چاہتے ہیں تو کتنا اس کا اجر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی ہیں، آپ نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ۔ آپ نے فرمایا جس نے
ایک حدیث میری یاد کر لی پھر اس نے کسی اور کو سنا دیا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اور فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری ایک حدیث بھی اگر سنتے ہو نا تو آگے پہنچاؤ، اگر دین کا ایک مسئلہ بھی سنتے ہو نا تو لوگوں کو سکھاؤ، تمہارا یہ فرض ہے، تمہیں امت محمدیہ بنایا گیا ہے اور تمہیں خیر الامہ بنایا گیا ہے، تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے، تمہیں بہترین امت کا لقب عطایا گیا ہے۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے منع کرو، اور اس کے لیے تمہیں اپنے ہی گھر سے ایک فرد کو تیار کرنا پڑے گا کم از کم جو آپ کو نیکی کا حکم دے اور آپ کو برائی سے منع کرے۔ تو اس لیے اس علم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اپنے بچوں کو ضرور بھی ضرور دین کی تعلیم دیں، حفظ کروائیں، اگر حفظ کر چکا ہے تو دینی تعلیم دلوائیں۔ اور دینی تعلیم دلوانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا کی تعلیم بالکل دلوا ہی نہیں سکتے، سینکڑوں ایسے مدارس ہیں جہاں دین کی تعلیم بھی جاری ہے اور ساتھ سکول کا سسٹم بھی جاری ہے، بچے جو ہیں وہ ایم اے بھی کر جاتے ہیں سکول دینی مدرسے میں پڑھتے پڑھتے۔ تو اس لیے یہ مطلب نہیں کہ آپ دین کی تعلیم دلوائیں گے تو اس کو کچھ بالکل دنیا کی تعلیم کا پتہ ہی نہیں ہوگا، اور جب وہ دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلے گا نا پھر وہ ایک سمجھدار اور ایک متقی اور پرہیزگار انسان بنے گا، اور اس کے جو عقل کے بند دریچے ہیں نا وہ کھلیں گے، اور اس کو علم و دانش اور فقاہت اور جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ علم اور باتوں کا پتہ چلے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں نا اسے دین کی سمجھ دینا شروع کر دیتے ہیں، اسے دین کی جو ہے فقاہت آ جاتی ہے، اسے دین کا علم آ جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ خیر کا بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس علم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس علم کے پیش نظر اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی تعمیر اور ان کی جو ہے وہ زندگی کو سیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔